تغنى بالقرآن وحي السماء الرباني. سکتا ہے کہ اس مضمون کو، اس بات کو بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک قول کے مطابق 7 قسمیں کھائی ہیں اور ایک قول کے مطابق 11 قسمیں کھائی ہیں. پورے قرآن کریم میں کوئی ایسا مضمون نہیں ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ قسمیں کھائی ہوں. کہیں ایک قسم کھائی والعصر ان الانسان لفی خسر، کہیں 2، کہیں 3، کہیں 4 والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اس نے 4 قسمیں کھائی، لیکن اس مضمون کو ایک تفسیر کے مطابق 7 قسموں کے بعد بیان کیا اور ایک تفسیر کے مطابق 11 چیزوں کی قسم کھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس مضمون کو بیان کیا. کن کن 11 چیزوں کی قسم کھائی؟ سورج کی قسم کھائی، اس کی دھوپ کی قسم کھائی، چاند کی قسم کھائی، دن کی قسم کھائی، رات کی قسم کھائی، زمین کی قسم کھائی، اس کو بنانے والے کی قسم کھائی، آسمان کی قسم کھائی، اس کو بنانے والے کی قسم کھائی، اور انسان کی جان، نفس کی قسم کھائی اور اس کو بنانے والے کی. اس طرح 11 چیزوں کی قسم کھائی. اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. تحقیق کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا کفر سے، شرک سے، نفاق سے، ریا سے، حرص سے، بخل سے، حقد سے، کینے سے، کپٹ سے، حسد سے، غضب سے. بہت سارے دل کے امراض ہیں، دل کی بیماریاں ہیں جن سے دل ناپاک ہو جاتا ہے، پلید ہو جاتا ہے. ان تمام بیماریوں سے اپنے نفس کو پاک کیا. وقد خاب من دساہا، اور تحقیق کے ناکام ہوا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو خاک میں ملا دیا، اور ایک قول کے مطابق جس نے اپنے نفس کو زمین میں دھسا دیا، یعنی جس نے اس کے تزکیے کا، پاک کرنے کا خیال نہیں کیا تو وہ شخص ناکام ہو گیا. تو یہ مضمون اس آیت کریمہ میں بیان کیا ہے. دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے تزکیہ ضروری ہے. تزکیہ کے معنی ہے پاک کرنا. آدمی اپنے نفس کو بری خصلتوں سے، بری عادتوں سے، برے اخلاق سے پاک صاف کرے. اور جو آدمی اپنے دل کو، اپنے نفس کو بری خصلتوں سے، بری عادتوں سے پاک نہیں کرے گا تو وہ ناکام ہو جائے گا. دنیا میں بھی ناکام ہوگا اور آخرت میں بھی ناکام ہوگا. اس سے پہلے والی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے 2 لفظ استعمال کیے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. نفس کی قسم، اور اس ذات کی قسم جس نے نفس کو بنایا، سنوارا، معتدل کیا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور اللہ نے اس کو فجور کا، بدکاری کا الہام کیا اور تقوی اور پرہیزگاری کا الہام کیا. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے دل میں 2 صلاحیتیں رکھی ہیں. ایک فجور جس کے معنی ہے بدکاری، گناہ، اور ایک یہ تقوی جس کے معنی ہے پرہیزگاری، اللہ کا ڈر، خوف. یہ دونوں کی صلاحیت انسان کے نفس میں ہے اور اللہ پاک نے انسان کو اختیار دیا ہے. انسان مجبور محض نہیں ہے. دنیا میں وہ جو کچھ بھی کرتا ہے اپنے اختیار سے کرتا ہے. اچھی راہ اختیار کرے گا تو اپنے اختیار کی وجہ سے اختیار کرے گا اور اس کو ثواب ملے گا، اور غلط راہ اختیار کرے گا
تو اپنے اختیار کی وجہ سے اختیار کرے گا اور اس پر وہ سزا کا مستحق ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ انسان کو کلی اختیار نہیں، وہ جو کچھ کرنا چاہے کر گزرے، یہ اختیار نہیں، لمیٹڈ اختیار ہے، محدود حد تک اس کو اختیار دیا ہے۔ انسان بالکل مجبور محض نہیں، اسی لیے انسان جو کچھ کرتا ہے اس کو جبر محسوس نہیں ہوتا، اپنی خوشی سے اپنے اختیار سے کرتا ہے۔ جو کفر کر رہا ہے اپنی اختیار سے کر رہا ہے، جو ایمان لا رہا ہے اپنی اختیار سے لا رہا ہے، جو گناہ کر رہا ہے اپنے اختیار سے کر رہا ہے، جو نیکی کر رہا ہے اپنے اختیار سے کر رہا ہے۔ اس لیے ایمان پر، اعمال صالحہ پر انسان ثواب کا مستحق ہے، اور گناہ پر، کفر پر انسان سزا کا مستحق۔ لیکن یہ اختیار محدود ہے، جس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مثال سے سمجھایا۔ آپ سے کسی نے پوچھا کہ انسان مختار ہے یا مجبور ہے؟ انسان کو اختیار ہے یا اختیار نہیں ہے؟ تو کہا ایک پیر اٹھاؤ، اس نے اٹھا دیا۔ تو کہا دوسرا اٹھاؤ، تو کہا نہیں اٹھا سکتے۔ ایک پیر اٹھایا اتنا اختیار ہے، لیکن دوسرا پیر اٹھانے کا اختیار نہیں۔ تو انسان جو کچھ کر رہا ہے اپنے اختیار سے کر رہا ہے، اسی پر وہ ثواب کا مستحق ہے، اور جو کچھ گناہ کر رہا ہے اپنے اختیار سے کر رہا ہے، اس میں وہ سزا کا مستحق۔ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے۔ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد۔ جو شخص نیک کام کرے گا اپنے نفع کے لیے کرے گا، اور جو گناہ کے کام کرے گا اس کا نقصان اسی کو ہوگا۔ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والے نہیں۔ تو اس میں دو لفظ استعمال کیے ہیں، ایک فجور، ایک تقوی۔ فجور کیا ہے؟ دراصل انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین قوتیں دی ہیں۔ ایک قوت عقلیہ، عقل، جس کے ذریعے آدمی اچھائی اور برائی میں تمیز کرتا ہے، کیا خیر ہے، کیا شر ہے، کیا نفع ہے، کیا نقصان ہے، اس میں تمیز کرتا ہے، یہ عقل ہے۔ حیوانوں میں عقل نہیں ہے، اس لیے وہ مکلف بھی نہیں ہے، اس کی وجہ سے نہ ان کے لیے جنت ہے نہ جہنم۔ اگر دنیا میں کوئی جانور کسی جانور پر ظلم کرے گا تو اللہ پاک کل قیامت کے دن اپنے عدل کو، انصاف کو ظاہر کرنے کے لیے ان کو زندہ کریں گے، اور اگر بے سینگ بکری کو سینگ والی بکری نے مارا ہوگا تو بے سینگ بکری کو سینگ دیے جائیں گے، اور اس کی طاقت دی جائے گی کہ اس بکری کو مارے، اور پھر اس کو فنا کر دیں گے۔ کونوا ترابا، مٹی ہو جاؤ۔ اس دن کافر تمنا کرے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں بھی مٹی ہو جاتا، کاش میں بھی جانور ہوتا کہ آج مجھے جہنم میں نہ جانا پڑتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عقل دی، اس عقل سے ہم خیر شر میں فرق کرتے ہیں، نفع نقصان میں۔ دوسری قوت ہے قوت شہویہ، قوت شہوت، خواہش۔ انسان کے اندر اللہ پاک نے شہوت رکھی ہے، خواہش رکھی ہے۔ اس شہوت کی وجہ سے انسان اپنے منافع کو حاصل کرتا ہے، جس چیز کو نفع سمجھتا ہے، جس چیز کو مفید سمجھتا ہے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ انسان کھاتا ہے اس لیے کہ کھانے کو مفید سمجھتا ہے، انسان پیتا ہے، مال کماتا ہے، جتنی چیزیں وہ منافع کے قبیل سے سمجھتا ہے، فائدے کے قبیل سے سمجھتا ہے، ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ حاصل کرتا ہے قوت شہوت کی وجہ سے۔ اور ایک ہے قوت غضبیہ، غصے کی قوت، غضب۔ اس قوت کے ذریعے انسان مضرتوں سے بچتا ہے، نقصانات سے بچتا ہے۔ انسان کو کسی چیز کے بارے میں معلوم ہوا کہ یہ میرے لیے مضر ہے تو وہ اس سے بچتا ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو غصہ آ جاتا ہے۔ تو قوت غضبیہ، اس سے آدمی مضرتوں سے بچتا ہے، اور قوت شہویہ، اس کے ذریعے انسان
اپنے منافع کو، فوائد کو حاصل کرتا ہے۔ فرشتوں میں قوت شہویہ نہیں ہے، فرشتوں میں قوت غضبیہ نہیں ہے، اسی لیے فرشتوں کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں، ان کے یہاں شادی کا نظام نہیں، ان کے یہاں اولاد نہیں، ان میں شہوت ہے ہی، ان میں غضب بھی نہیں ہے، غصہ بھی نہیں، ان میں کبھی لڑائی نہیں ہوتی۔ آپ نے سنا فرشتوں میں لڑائی ہو گئی، کبھی نہیں سنا ہوگا۔ تو نہ ان کو بیوی بچوں کی ضرورت، نہ کھانے پینے کی ضرورت، نہ ان کے یہاں غضب ہے کچھ، ہاں قوت عقلیہ ہے ان میں، لیکن ان میں قوت شہویہ نہیں، قوت غضبیہ نہیں۔ اس لیے فرشتے کو اللہ پاک نے جس مقام پر پیدا کیا، زندگی بھر وہ اسی مقام پر رہتا ہے، کبھی وہ ترقی نہیں کرتا، برخلاف انسان کے۔ انسان کے اندر قوت شہویہ ہے، قوت غضبیہ ہے، انسان اس کا مکلف ہے کہ اس قوت شہویہ کو، قوت غضبیہ کو عقل کے تابع کرے۔ انسان کا کبھی جی چاہتا ہے کہ میں فلاں چیز کو لے لوں، تو دیکھیں کہ عقل کیا کہتی ہے۔ اگر عقل کہتی ہے لے لو تو آدمی اس کو لے، عقل منع کرتی ہے تو رک جائے۔ ایسے قوت غضبیہ، انسان کبھی غصے کا اظہار کرتا ہے تو انسان اپنی قوت غضبیہ کو عقل کے تابع کرے اور اپنی عقل کو شریعت کے تابع کرے۔ کبھی ایک چیز عقل مانتی ہے لیکن شریعت منع کرتی ہے، تو اس صورت میں انسان اپنی عقل کو تابع کرے۔ تو تقوی نام ہے آدمی اپنی قوت شہویہ کو اور اپنی قوت غضبیہ کو عقل کے تابع کرے۔ عقل جو کہے اس کو کرے، عقل جس کو نفع قرار دے اس کو نفع سمجھے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، اور عقل جس کو مضر قرار دے اس سے بچے، لیکن عقل کو علی الاطلاق نہ چھوڑے، اس لیے کہ انسان کی عقل بہت ساری چیزوں کا ادراک نہیں کر سکتی، انسان کی عقل بہت ساری چیزوں کو نہیں جان سکتی، تو اس کے لیے وحی کی ضرورت ہے۔ عقل کی بھی ایک حد ہے، انسان کی عقل انتہائی محدود ہے، انسان کی ساری صلاحیتیں لمیٹیڈ ہے، اس کا علم محدود ہے، اس کو ہر چیز کا علم نہیں، اس کی ساری صلاحیت، انسان دیکھ سکتا ہے لیکن ایک حد تک دیکھ سکتا ہے، اس کے بعد نہیں دیکھ سکتا۔ انسان سن سکتا ہے لیکن ایک حد کی آواز سن سکتا ہے، اس کے بعد کی آواز نہیں سن سکتا۔ تو جیسے انسان کے حواس محدود ہیں، ایسے انسان کی عقل بھی محدود ہے، کچھ چیزوں کو سمجھ سکتی ہے، کچھ چیزوں کو نہیں سمجھ سکتی۔ جیسے قبر کا عذاب انسان کی عقل میں نہیں آتا، حشر، نشر، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، بہت سے لوگوں کی عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی، جنت، جہنم، بہت ساری چیزیں ہیں جن کو عقل تسلیم نہیں کرتی، لیکن شریعت نے کہہ دیا، وحی نے کہہ دیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، تو آدمی اس کو مان لے۔ تو یہ جب آدمی اپنی قوت غضبیہ کو، قوت شہویہ کو عقل کے تابع کرے اور عقل کو شریعت کے تابع کر دے، تو اس کا نام ہے تقوی۔ جو متقی ہوتا ہے اپنی قوت شہوت کو ہر جگہ استعمال نہیں کرتا، اپنی قوت غضبیہ کو ہر جگہ استعمال نہیں کرتا، اس کو عقل کے تابع کرتا ہے اور اپنی عقل کو شریعت کے تابع کرتا ہے، اور اس کے لیے اس کو محنت کرنا پڑتی ہے، کوشش کرنا پڑتی ہے، اس لیے کہ انسان کا نفس آزادی چاہتا ہے اور اس میں اس کو پابندی کرنا پڑتی ہے۔ بہت سی جگہوں پر جی چاہتا ہے کہ آدمی اس چیز کو لے لے، لیکن عقل کے منع کرنے کی وجہ سے، شریعت کے منع کرنے کی وجہ سے انسان رک جاتا ہے۔ بد نظری کرنے کو جی چاہتا ہے لیکن شریعت منع کرتی ہے، انسان رک جاتا ہے۔ سود کھانے کو جی چاہتا ہے، حرام آمدنی لینے کو جی چاہتا ہے، شریعت منع کرتی ہے تو انسان رک جاتا ہے۔ تو شریعت کی پیروی کرنے میں انسان کو محنت کرنا پڑتا ہے، مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، اور اسی سے انسان کی ترقی ہوتی ہے۔ اس لیے کبھی انسان فرشتوں سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے علماء کا مسلک ہے، علماء کا یہ کہنا ہے کہ جو خواص سے بشر ہیں وہ خواص سے ملائکہ سے افضل ہیں، یعنی انسانوں میں جو خاص لوگ ہیں جیسے انبیاء کرام وہ فرشتوں سے افضل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے سردار، تمام فرشتوں کے سردار،
تو انبیاء کرام کو فضیلت حاصل ہے فرشتوں کے اوپر، اور عوام میں بشر، عوام میں ملائکہ سے افضل ہے۔ جو صلحاء ہیں، جو مومنین ہیں، نیک مومن ہیں، وہ فرشتوں سے افضل ہے، اس لیے کہ انہوں نے محنت کی ہے، مجاہدہ کیا ہے۔ فرشتوں نے کوئی محنت نہیں کی، ان میں شہوت ہے ہی نہیں۔ اب اگر وہ بد نظری سے بچتے ہیں تو ان میں کیا کمال؟ جیسے یہ دیوار ہے، اس میں شہوت نہیں ہے، تو اب یہ کہیں کہ میں نے زندگی بھر بد نظری نہیں کی تو اس میں اس کا کیا کمال؟ اسی لیے فرشتوں سے پردہ بھی نہیں عورتوں کا۔ حضرت مریم علیہ نبینا علیہ السلام سے فرشتے بات کرتے تھے۔ جب اللہ پاک نے چاہا کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوں تو فرشتے نے اس طریقے سے آستین پکڑی اور یہاں دم کیا، اور ایک قول کے مطابق یہاں سے دم کیا اور حمل ٹھہر گیا۔ جو کہ فرشتوں میں شہوت نہیں ہے، اس لیے عورتوں کا پردہ نہیں۔ جیسے بچہ جب تک نابالغ ہوتا ہے اس کے لیے پردہ نہیں ہے، 10 سال کا بچہ ہے ابھی نابالغ ہے تو عورت سے اس کا پردہ نہیں، عورت کو چھو سکتا ہے، عورت اس کو چھو سکتی، لیکن جہاں بالغ ہو جائے گا تو اس میں شہوت پیدا ہو جائے گی، خواہش پیدا ہو جائے گی، اب اس کے لیے عورت سے پردہ کرنا ضروری، عورت کا اس سے پردہ کرنا ضروری۔ تو انسان کو اپنے ان جذبات کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت محنت کی ضرورت ہوتی ہے، مجاہدے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں اس کو ترقی ہوتی ہے۔ تو تقوی نام ہے قوت شہویہ، قوت غضبیہ، اس کو عقل کے تابع کرے اور عقل کو شریعت کے تابع کرے تو آدمی متقی بنے گا، پرہیزگار بنے گا۔ اور اس کے لیے فرمایا قد افلح من زکاہا، جس نے تقوی اختیار کیا، اپنی قوت شہویہ کو کنٹرول کیا، قوت غضبیہ کو کنٹرول کیا، قوت عقلیہ کو وحی کے تابع کیا، تو یہ کامیاب ہوگا۔ اور اس کے مقابلے میں فجور، فجور کے معنی بدکاری، آدمی اپنی قوت شہویہ کو آزاد چھوڑ دے، اپنی قوت غضبیہ کو آزاد چھوڑ دے، جو جی چاہا کر لیا، جو جی چاہا کھا لیا، جو جی چاہا بول دیا، عقل کا لحاظ نہیں کیا اور عقل کو شریعت کے تابع نہیں کیا، جو عقل میں آیا مانا، جو عقل میں نہیں آیا نہیں مانا، تو یہ فاجر ہے، یہ بدکار ہے، یہ اللہ کی نگاہ میں ناکام شخص ہے۔ تو میں نے جس آیت کو پڑھا اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا، کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اپنے نفس کو پاک صاف کیا بری خصلتوں سے، بری عادتوں سے، اور ناکام ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو خاک میں ملا دیا، یعنی جس نے اس کا تزکیہ نہیں کیا۔ اس سے تزکیہ کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ جب تک انسان اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کرتا، نہ اس کو دنیا میں سکون ملتا ہے نہ آخرت میں سکون ملے گا۔ آج جو انسان پریشان ہے وہ تزکیہ نہ ہونے کی وجہ سے، جیسے کسی کے دل میں حسد ہے تو حسد میں کیا ہوتا ہے، ترقی ہوتی ہے سامنے والے کی اور پریشانی ہوتی ہے ہم کو کہ وہ ترقی کیوں کر رہا ہے، حالانکہ اس کی ترقی کرنے سے ہمیں کوئی نقصان نہیں، لیکن حسد کی وجہ سے آدمی اندر اندر پریشان ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے کبر ہے، جب آدمی اپنے کبر کی تسکین نہیں پاتا تو پریشان ہو جاتا ہے، جب لوگ اس کا ادب احترام نہیں کرتے تو پریشان ہو جاتا ہے۔ تو کبر کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے آج سارے جھگڑے پیدا ہو رہے ہیں، آپس میں رنجشیں ہو رہی ہیں، آپس میں پریشانیاں ہو رہی ہیں۔ تو آدمی دنیا میں بھی اگر پرسکون زندگی گزارنا چاہے تو اس کے لیے تزکیہ ضروری ہے۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کو کسی سے کوئی شکایت نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ اپنے دل کا تزکیہ کر چکے ہیں، اپنے نفس کو مار چکے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو کبھی کسی سے کوئی شکایت نہیں ہوتی۔ ان کے ساتھ کوئی کیسا ہی ظلم کرے، کوئی کیسی ہی زیادتی کرے، وہ ہر حال میں خوش رہتے ہیں۔ تو تزکیہ کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ جو آدمی تزکیہ کرے گا وہی آخرت میں کامیاب ہوگا۔ قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام کی دعا نقل کرتے ہوئے، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، کہ اللہ آپ مجھے رسوا نہ کیجیے اس دن جس دن لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، جس دن نہ مال نفع دے گا اور نہ اولاد نفع دے گی، مگر جو آدمی قلب سلیم کو لے کر آئے گا وہ نفع پائے گا۔ قلب سلیم
جس کا صاف ستھرا دل ہوگا وہ کامیاب ہوگا، جس کے اندر دل کے اندر کوئی روگ نہیں ہوگا، نیروگا دل لے کر آئے گا، پاک صاف دل لے کر آئے گا، وہ کامیاب ہوگا۔ اسی لیے حدیث شریف میں ایک واقعہ بیان کیا گیا، 3 آدمیوں کو بلایا جائے گا، ایک مجاہد کو جس نے جہاد کیا ہوگا، ایک عالم کو جس نے علم پڑھا ہوگا اور اس کو خوب پھیلایا ہوگا، اور ایک مالدار کو جس نے خوب سخاوت کی ہوگی، اور تینوں سے پوچھا جائے گا ہم نے تم کو یہ نعمتیں دی، یہ نعمتیں دی، یہ نعمتیں دی، تم نے کیا کیا؟ تو ہر ایک کہے گا کہ میں نے جہاد کیا یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ کہا جائے گا کہ جھوٹ ہے، تم نے جہاد اس لیے کیا تاکہ تم کو بہادر کہا جائے، تمہاری نیت غلط تھی، اخلاص تم میں نہیں تھا، ریاکاری تم میں تھی، سو دنیا میں تم کو مجاہد اور بہادر کہا جا چکا، گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ عالم کو بلایا جائے گا، اللہ پاک اپنی نعمتیں یاد دلائیں گے اور پوچھیں گے تم نے کیا کیا، تو کہے گا علم پڑھا اور پڑھایا، تو کہا جائے گا جھوٹ ہے، تم نے علم اس لیے پڑھا تاکہ لوگ تمہیں عالم کہیں، لوگ تمہیں قاری کہیں، علامہ کہیں، سو کہا جا چکا، جس مقصد کے لیے تم نے کیا تھا وہ دنیا میں حاصل ہو چکا، گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور یہی سخی کا حال ہوگا۔ تو دیکھو اس نے کتنے بڑے بڑے اعمال کیے، جہاد کیا یہاں تک کہ اپنی جان لگا دی، علم حاصل کیا اس کو خوب پھیلایا، مال کمایا اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا، لیکن اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے، ریاکاری ہونے کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، نمام چغل خور جنت میں نہیں جائے گا، غیبت کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ تو یہ سارے امراض باطنی ہیں، جب تک آدمی اپنے آپ کو ان سے پاک صاف نہیں کرے گا جنت میں نہیں جائے گا۔ جنت میں جانے کے لیے انسان کا پاک صاف ہونا ضروری، اس لیے کہ جنت یہ شاہی مہمان خانہ ہے، جنت یہ شاہی مہمان خانہ ہے۔ جب کوئی آدمی شاہی مہمان خانے میں جاتا ہے تو اس کا پاک صاف ہونا ضروری۔ اگر بادشاہ کے دربار میں کوئی جائے اور میلا کچیلا ہے تو اس کو شاہی دربار میں حاضری کا موقع نہیں دیا جاتا، اس کو حمام خانے میں بھیجا جاتا ہے، غسل خانے میں بھیجا جاتا ہے، وہاں اس کی خوب رگڑائی ہوتی ہے، صفائی ہوتی ہے، پاک صاف ہونے کے بعد اس کو بادشاہ کے دربار میں حاضری کا موقع ملتا ہے۔ تو جیسے شاہی دربار میں حاضری کے لیے پاکی صافی ضروری ہے، آدمی کا صاف ستھرا ہونا ضروری ہے، ایسے جنت میں داخلے کے لیے جو شاہی مہمان خانہ ہے انسان کے دل کا پاک صاف ہونا ضروری ہے۔ اگر دل کے اوپر داغ ہوں گے، معاصی کے داغ ہوں گے، گناہوں کے داغ ہوں گے تو اس کو جہنم میں داخل کیا جائے گا، جو کہ شاہی حمام خانہ ہے۔ مومن جہنم میں جائے گا اگر اللہ تعالیٰ اپنا فضل نہیں فرمائیں گے، عدل کرنا چاہیں گے، لیکن جہنم میں جانا اس کا تہذیب کے لیے ہوگا، تطہیر کے لیے ہوگا، تعذیب کے لیے نہیں، پاک صاف ہونے کے لیے۔ ایک مدت تک اللہ پاک اس کو جہنم میں رکھیں گے، جب اس کی تطہیر ہو جائے گی، تہذیب ہو جائے گی، پاک صاف ہو جائے گا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تو یہ تزکیہ یہی ہم کو کر کے جانا ہے۔ ہاں کفار کا تزکیہ نہیں ہے، وہ لاکھوں سال تک جہنم میں رہیں گے، کروڑوں سال تک جہنم میں رہیں گے، اللہ ان کا تزکیہ نہیں فرمائیں گے۔ اور علماء یہاں یہ بات لکھتے ہیں کہ انسان کی زندگی ہے 60 سال کی، 70 سال کی، لیکن اگر کوئی آدمی ایمان لائے گا تو اللہ پاک اس کو ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں داخل کرے گا، اور کوئی آدمی کفر پر مرے گا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں جائے گا۔ اب اس پر سوال یہ ہے کہ اس نے کفر کیا 60-70 سال، اب وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں کیوں رہے گا؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس کا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا نیت کی وجہ سے، اور مومن کا ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہنا نیت کی وجہ سے۔ اسی لیے فرماتے ہیں نیت المرء خیر من عملی، آدمی کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ کبھی آدمی نیت کر لیتا ہے تو اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر و ثواب دے دیتے ہیں۔ مرقات شریف مشکات میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط ہوا، ایک آدمی ریگستان سے گزر رہا تھا تو اس نے نیت کی کہ اگر میرے پاس اس ریگستان کی ریت کے برابر غلہ ہو تو میں اس کو خرچ کر دیتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی اور
آپ کو حکم ہوا کہ اس کو جا کر کہہ دو کہ اللہ پاک نے تمہارے نامہ اعمال میں اتنا غلہ صدقہ کرنے کا اجر و ثواب لکھ دیا. تو نیت کے اوپر فیصلے ہوتے ہیں. تو چونکہ مومن کی نیت یہ ہے کہ میں جب تک زندہ رہوں گا ایمان پر رہوں گا. اگر اس مومن کو ہمیشہ کی زندگی مل جاتی تو یہ ہمیشہ ایمان پر رہتا، تو اس نیت کی برکت سے اس کو خلود نصیب ہوگا، وہ جنت میں ہمیشہ رہے گا. اس کے برخلاف کافر کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں ہمیشہ کفر پر رہوں گا. وہ تو اللہ پاک نے اس کو 60-70 سال میں موت دے دی تو اس کا کفر محدود ہو گیا، ورنہ اس کی نیت یہ تھی. تو نیت کے اوپر بھی فیصلے ہوتے ہیں. تو کافر کروڑ سال تک جہنم میں رہے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا تزکیہ نہیں فرمائیں گے، اس کو پاک صاف نہیں کریں گے. برخلاف مومن کے ایمان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا تزکیہ فرما دیں گے. بہرحال تزکیہ بہت ضروری ہے، پاک صاف کرنا ضروری. اور اس پر فائدہ کیا ہے؟ قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا، فلاح کو پہنچ گیا وہ شخص، فلاح اس پر مرتب ہوگی. اور فلاح کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ فلاح بہت جامع لفظ ہے. اردو میں اس کا ترجمہ مشکل ہے. اردو میں کوئی ایسا لفظ نہیں جس سے فلاح کا ترجمہ ہو سکے. فلاح کی تفصیل میں علماء نے لکھا ہے کہ فلاح 2 چیزوں کا نام ہے. آدمی کی ہر مراد پوری ہو جائے اور ہر مکروہ چیز سے، ہر پریشانی سے محفوظ ہو جائے. فلاح کہتے ہیں جو بھی آدمی کی مراد ہے، تمنا ہے، وہ پوری ہو جائے اور ہر پریشانی سے وہ محفوظ ہو. اور یہ فلاح دنیا میں کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ دنیا دارالامتحان ہے، دنیا دارالابتلاء ہے. یہاں کوئی بھی شخص ایسا نہیں جس کی ہر مراد پوری ہو جائے، چاہے وہ کتنا ہی مالدار ہو، ہفت اقلیم کا بادشاہ ہو. لیکن اگر آپ اس کی تحقیق کریں گے، اس کا جائزہ لیں گے، تو اس کی کوئی نہ کوئی مراد تو ایسی ہوگی جو پوری نہ ہو. اور دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں جس کو کبھی پریشانی پیش نہ آئے، کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ پریشانی تو ہوتی. اور آخری درجے میں یہ پریشانی تو ہر انسان کو ہوتی ہے کہ موت آئے گی تو یہ سب چھوٹ جائے گا. ہو سکتا ہے یہ نعمت جو مجھے آج حاصل ہے آئندہ میرے پاس نہ رہے. تو فلاح دنیا میں حاصل نہیں ہو سکتی، فلاح حاصل ہوگی آخرت میں. مرنے کے بعد وہاں انسان جو کچھ تمنا کرے گا وہ پوری ہو جائے گی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. انسان جس چیز کی خواہش کرے گا وہ اس کو حاصل ہو جائے گی. جس چیز کو پکارے گا، جس چیز کا مطالبہ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دے دیں گے. بقول استاد محترم مولانا ابراسہ رحمۃ اللہ علیہ، وہاں چھوٹی موٹی خدائی ہوگی، اس لیے کہ خدا کی یہ شان ہے، وہ جو چاہتا ہے ہو جاتا ہے. یفعل ما یرید فعال لما یرید، جو اللہ چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں. تو انسان وہاں جو تمنا کرے گا وہ پوری ہو جائے گی. یہاں نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ دنیا دارالتکلیف ہے. اگر ہر شخص کی ہر خواہش پوری ہو جائے تو اس میں بہت زیادہ حالات خراب ہو سکتے ہیں، دنیا کی مسائل گڑبڑ ہو سکتی ہیں. لیکن وہاں انسان مکلف نہیں ہوگا، اس لیے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی ہر خواہش کو پورا کر دیں گے. تو فلاح جو حاصل ہوتی ہے وہ ایمان والوں کو حاصل ہوگی. دنیا میں جس قدر ممکن ہے فلاح حاصل ہو سکتی ہے، دنیا میں جس قدر ممکن ہے وہ فلاح ایمان والوں کو حاصل ہو سکتی ہے. اس لیے کہ فلاح کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائے. جب تک انسان اللہ کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا وہاں تک اس کو سکون حاصل نہیں ہوتا. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایک خط ملا جس میں پوچھا کہ انسان اس دنیا میں پرسکون زندگی کیسے گزار سکتا ہے. دنیا تو پریشانیوں کا گھر ہے، یہاں تو تکلیفیں ہوتی ہیں، تو انسان اس میں پرسکون زندگی کیسے گزار سکتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ پہلے ہم کو مصیبت کا مفہوم متعین کرنا چاہیے. مصیبت کیا ہے تاکہ اس سے بچنے کا راستہ نکالا جا سکے، اس سے بچنے کا راستہ سوچا جا سکے. پھر آپ نے فرمایا کہ دراصل ہم اسباب مصیبت کو مصیبت سمجھتے ہیں، حالانکہ مصیبت نام ہے دل کے تأثر کا. ایک آدمی بیمار ہو گیا تو آدمی سمجھتا ہے کہ یہ مصیبت ہے. کسی کو تنگی پیش آ گئی تو سمجھتا ہے کہ یہ مصیبت ہے. کسی کی موت واقع ہو گئی تو سمجھتا ہے کہ مصیبت ہے. فرماتے ہیں کہ یہ مصیبت نہیں ہے،
یہ اسباب مصیبت ہے. اصل مصیبت دل کا تأثر ہے. ایک آدمی بیمار ہوا اور اس نے سوچا کہ میں بیمار کیوں ہوا، تو یہ پریشانی. لیکن بیمار ہونے کے بعد آدمی یہ سوچے کہ یہ میرے اللہ کا فیصلہ ہے، اس سے میرے گناہ معاف ہو رہے ہیں، اس سے میرے درجے بلند ہو رہے ہیں، اس سے مجھے اللہ کا قرب حاصل ہو رہا ہے، تو یہ بیماری اس کے لیے راحت ہے. حضرت ابن امام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ چونکہ بہت جری تھے اور جو حکام تھے ان کے خلاف آپ فتاوی صادر کر دیتے تھے، تو کبھی آپ کو جیل بھیج دیا جاتا تھا، کبھی جلا وطن کر دیا جاتا تھا، کبھی شہید کرنے کی دھمکی دی جاتی تھی. تو آپ فرماتے تھے کہ اگر تم مجھے جیل بھیج دو گے تو میرے لیے خلوت ہے، اگر تم مجھے جلا وطن کر دو گے تو میرے لیے سیر و تفریح ہے، اور اگر تم مجھے قتل کر دو گے تو میرے لیے شہادت ہے. میں کسی حال میں پریشان ہونے والا نہیں ہوں. اگر تم نے جیل میں بھیج دیا تو میں سمجھوں گا میں خلوت میں چلا گیا، وہاں اللہ اللہ کروں گا، اللہ کا ذکر کروں گا، اپنی تصنیف تعریف کروں گا. اگر تم مجھے ملک سے نکال دو گے تو میں سمجھوں گا کہ میں سیر و تفریح کر رہا ہوں، اگر تم مجھے قتل کر دو گے تو میں شہید ہو جاؤں گا. انسان پریشان کب ہوتا ہے؟ جب اپنی تجویز رکھتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، اب اس کے خلاف ہوتا ہے تو پریشان ہوتا ہے. شادی ہوئی، بچے ہونا چاہیے، اب بچے نہیں ہوتے تو آدمی پریشان ہوتا ہے. اب بچہ ہو گیا تو جی چاہتا ہے کہ بچہ ایسا ہونا چاہیے، اب ویسا نہیں ہوتا تو آدمی پریشان ہوتا ہے. تو تجویز سے پریشانی ہوتی ہے. تو اس لیے اس کے مقابلے میں بزرگ علی فرماتے ہیں آدمی تفویض اختیار کرے، یعنی اپنا ہر معاملہ اللہ کے سپرد کرے. جتنی کوشش کر سکتا ہو کرے، جتنی محنت کر سکتا ہو کرے، لیکن نتیجہ اللہ کے سپرد کر دے تو اس سے اس کو سکون حاصل ہو سکتا ہے. جیسے ایک بزرگ جا رہے تھے، کسی نے پوچھا کیا حال ہے، تو کیا اس کا کیا حال پوچھتے ہو جس کے اشارے پر زمین آسمان کا نظام چل رہا ہے. تو اس نے پوچھا کہ اچھا آپ اس درجے کے ہیں کہ زمین آسمان کا نظام آپ کے کہنے پر چل رہا ہے؟ تو کہا کہ نہیں، میں اس درجے کا نہیں ہوں، لیکن میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیا ہے. جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اور جو کچھ ہوتا ہے میں اس پر راضی رہتا ہوں. کسی کی موت واقع ہوئی تو میں کہتا ہوں کہ اس کو مرنا ہی چاہیے، اللہ کا فیصلہ ہے. کوئی بیمار ہوا تو میں کہتا ہوں اس کو بیمار ہونا ہی چاہیے، اللہ کا فیصلہ ہوا. کبھی تنگی آئی تو میں کہتا ہوں تنگی آنا ہی چاہیے، میرا اللہ کا فیصلہ ہے. تو جو کچھ ہوتا ہے میں اس پر راضی رہتا ہوں، جس کی وجہ سے آدمی کو سکون ملتا ہے. اور یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے اللہ والوں سے تعلق سے، یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنے سے. ایک دم سے کیفیت پیدا نہیں ہو جاتی. جب تک آدمی بزرگوں کی صحبت اختیار نہیں کرتا، ان کے پاس جا کر رہتا نہیں، وہاں تک اس کا علم صحیح نہیں ہوتا، اس کی معرفت صحیح نہیں ہوتی. آج ہم جو پریشان ہوتے ہیں، اس پریشانی کی وجہ کیا ہے کہ ہم واقعات کو الٹا سوچتے ہیں. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ کسی کا انتقال ہو گیا تو فرمایا کہ ہم لوگ جو پریشان ہوتے ہیں وہ الٹا سوچنے کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں. اگر ہم سیدھا سوچنے لگے تو پریشانی ختم ہو جائے. جیسے کسی کا انتقال ہو 50 سال میں، تو ہم سوچتے ہیں کہ دیکھو 50 سال میں انتقال ہو گیا، 60 سال کا ہوتا تو کیسا، 70 سال کا ہوتا تو کیسا. تو کہیں ہم الٹا سوچنے سے پریشان ہو رہے ہیں. ہم کو اس کو سیدھا سوچنا چاہیے. اللہ کا شکر ہے کہ 50 سال کا ہوا، اگر 40 سال میں چلا جاتا تو ہم کیا کرتے، 30 سال میں چلا جاتا تو کیا کرتے. تو جب کسی واقعے کو ہم سیدھا سوچیں گے تو پریشانی ختم ہو جائے گی. لیکن یہ سوچ سیدھی کیسے ہوگی؟ کہ اللہ والوں کی صحبت سے. اللہ والوں کے پاس ایسے گر ہوتے ہیں، ان کے پاس ایسی حکمت ریز باتیں ہوتی ہیں جس سے آدمی کی ساری پریشانی ختم ہو جاتی ہے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس آیت میں فرمایا، فلاح کو پہنچا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اپنے نفس کو پاک صاف کیا. تو اصل تعلق نفس کا ہے، اصل مسئلہ نفس اور دل کا ہے. جس قدر دل کی اصلاح ہوتی جائے گی، آدمی کی زندگی میں سکون آتا جائے گا، پریشانیاں دور ہوتی جائیں گی. اور جس قدر آدمی اپنے دل کی اصلاح سے دور رہے گا، دل کے اندر برائیاں ہوں گی، خامیاں ہوں گی،
عیب ہوں گے، امراض ہوں گے، وہاں تک وہ پریشان ہوگا۔ اس لیے ہم سب کو تزکیہ کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کے لیے بزرگانی صحبت میں جانا چاہیے۔ ہم لوگ بزرگان دین کے پاس جاتے ہیں، لیکن ہمارا منشا ہوتا ہے ملاقات کر کے آ جائیں گے۔ اگر رہیں گے تو اس لیے کہ کچھ مال میں برکت ہو جائے، روزی میں سہولت ہو جائے، دنیا کے کام، اس نیت سے ہم بہت کم جاتے ہیں کہ ہمارے اندر دین آ جائے، ہماری اصلاح ہو جائے، ہماری جو کمی کوتاہی وہ دور ہو جائے۔ اور بزرگوں کے پاس جا کر رہنے سے اصلاح ہوتی ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ بزرگوں کے پاس 20-20 سال تک رہتے تھے، 30-30 سال تک رہتے تھے، 40-40 سال تک رہتے تھے، تب جا کر اصلاح ہوتی تھی۔ اور حالانکہ اس زمانے میں اتنا فساد نہیں تھا، اس زمانے میں بگاڑ کے اتنے مواقع نہیں تھے، موبائل نہیں تھا، انٹرنیٹ نہیں تھا، اس وقت اتنے اسباب نہیں تھے۔ مصیبتیں اور فساد سائیکل کی رفتار سے آتا تھا، گھوڑوں کی رفتار سے آتا تھا، اونٹوں کی رفتار سے آتا تھا۔ اب تو زمانہ ترقی یافتہ ہے، اب تو ہوائی جہاز کی رفتار سے فساد آ رہا ہے، ہیلی کاپٹر کی رفتار سے آ رہا ہے، اور اس سے بھی زیادہ رفتار سے ادھر ایک برائی آتی ہے اور منٹوں کے اندر وہ ہندوستان میں آ جاتی ہے، دنیا میں پھیل جاتی ہے، گاؤں گاؤں دیہات دیہات پھیل جاتی ہے۔ تب تو فساد کے اسباب زیادہ ہیں۔ اب تو آدمی زندگی بھر بھی کسی کے پاس رہے اور اصلاح ہو جائے تو غنیمت ہے۔ تو بہرحال ہم سب کو اپنی اصلاح کا فکر کرنا چاہیے۔ جیسے نماز پڑھنا ضروری ہے، اسی طریقے سے اپنے باطن کی اصلاح کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ بھی فرائض میں سے ہے۔ ہم لوگ صرف ظاہر کو دین سمجھتے ہیں، لیکن باطن کی اصلاح بھی بہت ضروری ہے۔ اس لیے ہم سب کو اس طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے، تبھی جا کر ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں، پرسکون زندگی گزار سکتے ہیں، اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی ان باتوں پر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور آپ سب کو بھی۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔